معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور پھر کام بھی فرشتوں جیسے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھنا۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈانپ لیتی ہے، مگر تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ بے شک آخر کار وقت مٹی ڈال دیتا ہے چاہتوں پر، ماضی پر، خواہشوں پر اور سب سے بڑھ کر رشتوں پر۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور اگر مل جائے تو جنت۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، سچائی کے بہت سے راستے ہیں مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا راستہ ہے۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی آلائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ نمبر 1، تنقید سے پہلے تحقیق۔ نمبر 2، الزام سے پہلے ثبوت۔ اور نمبر 3، اختلاف سے پہلے دلیل۔
مشکل زندگی کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ کسی اندھیر بستی کے ہم بھی تھے چراغ کبھی، کسی خوشگوار چمن کے ہم بھی تھے گلاب کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے اپنی عزت عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ صرف ہاتھ سے ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ وہ تمانچہ جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہر ماں کی گود بھری رہے، آمین ثم آمین۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جایا کرتی ہیں۔ خود کو وقت دینے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم وقت گزارنے والے نہیں، رونق محفل ہیں۔ زندگی بھر یاد کرو گے کہ زندگی میں آیا تھا کوئی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ مجھ سے کیا ڈوبنے والوں کا پتہ پوچھتے ہو، میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اے رب العالمین،
بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی کی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، اور ہر بات عزت۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، خوش رہیے، اور اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیجیے کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ بات جب نہ ہو اس کے مطلب کی، پھر لوگ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔